الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يودي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدى بالصخور ميدان أرضه أفل الدين معرفة الجبار الصلاة والسلام على السيد المكي المدني العربي القرشي الهاشمي الأبتحي سيد العرب والعجم سيدنا ومولانا شفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا سيما بقية الله المنتظر امام زماننا هذا روحي وارواح العالمين لتراب مقدمه الفداء عجل الله تعالى فرجه الشريف واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين صلوات اللهم صل على محمد وآله محمد قابل قدر مؤمنین و مؤمنات بیت القائم برمپٹن اونٹیریو کینیڈا میں 22 صفر المظفر 1435 ہجری 25 دسمبر 2013 کی جو مجلس عزا منعقد ہو رہی ہے 25 کی مناسبت سے میں نے اس کا عنوان سخن رکھا ہے امتیازات امام زمانہ علیہ السلام آج ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مرشد کا ذکر کریں عیسیٰ علیہ السلام کے امام کا ذکر کریں عیسیٰ علیہ السلام کے حلال مشکلات کا ذکر کریں عیسیٰ علیہ السلام کو نماز پڑھانے والے کا ذکر کریں اس آخری محمد کا ذکر کریں گے کہ جس آخری کے آگے عیسیٰ کھڑے نہیں ہو سکتے ہم اپنی مسیحی برادری کو بھی اس موقع پر نیک اور خیر سگالی کا پیغام دیتے ہیں
ظاہر ہے کہ ہم مذاہب کے درمیان اتحاد کے قائل ہیں، خاص طور پر وہ مذاہب جو ریویلڈ ریلیجن کے طور پر مشہور ہیں۔ 3 ایسے مذاہب ہیں جن کو ریویلڈ ریلیجن کہا جاتا ہے۔ البتہ میرا اپنا ریسرچ ورک یہ ہے کہ مذہب آدم سے لے کر قیامت تک ایک ہی ہے اور اس کا نام ہے اسلام۔ تو بہرحال کیونکہ ایگزسٹنس ہے اور قرآن نے بھی اس کا حکم دیا ہے کہ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، اے میرے حبیب آپ یہودیوں سے اور نصرانیوں سے اتحاد فرمائیے اور ان سے کہیے کہ توحید پر تو ہم متفق ہیں نا، توحید پر ہی ہم اتحاد کر لیتے ہیں۔ یہ تو بدقسمتی ہے یزید طرز کے مسلمانوں کی کہ جو کلمہ طیبہ پہ اتحاد نہ کر سکے، ورنہ تو حکم تھا لا الہ الا اللہ ہی پہ اتحاد ہو جائے۔ اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، اب آئیے آج کی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ پچھلے سال آپ کی خدمت میں 5 ٹاپک پیش کیے تھے، اس سال 3 پیش کریں گے، اگلے سال اور زیادہ کوشش کریں گے۔ تو اب ریسرچ ورک ہے آج جو آپ کی خدمت میں اپنے زمانے کے امام کے بارے میں پیش کرنا ہے۔ اور ابتدائی جملہ سن لیجیے، آج کی جو تقریر میں کر رہا ہوں اور آج کے جو امتیازات میں گنوا رہا ہوں، یہ اولین و آخرین آدم سے لے کے خاتم تک، علی سے لے کے عسکری تک، مریم سے لے کے بطول تک، جبریل سے لے کر اسرافیل تک کسی اور معصوم کو نصیب نہیں ہوئے، یہ صرف نصیب فرزند نرجس ہے۔ اب آپ نے ایک ایک کر کے گنتے آنا ہے تاکہ ہم اس گنتی کو محفوظ رکھیں۔ نمبر 1، پہلا امتیاز جو کائنات میں کسی کو نہیں ملا، صرف ہمارے زمانے کے امام کو ملا ہے۔ پہلا امتیاز، آدم صفی اللہ ہے، نوح نجی اللہ ہے، ابراہیم خلیل اللہ ہے، اسماعیل ذبیح اللہ ہے، شیس ہیبت اللہ ہے، موسیٰ کلیم اللہ ہے، عیسیٰ روح اللہ ہے، محمد حبیب اللہ ہے، علی ولی اللہ ہے۔ سارے امام اولیاء اللہ ہے، بقیت اللہ صرف نرجس کا نام۔ بقیت اللہ کوئی اور گزرا ہی نہیں سوائے حجت ابن الحسن، کوئی نہیں گزرا۔ اب ذرا بقیہ سمجھ لیں، آپ ماشاءاللہ اخبار بینی کا ذوق رکھتے ہیں۔ آپ نے اخبار میں ایک خبر پڑھی جو آپ کے لیے بڑی بینیفیشل تھی یا آپ کی ضرورت تھی، آپ کو نیڈ تھی اس خبر کی۔ آپ نے وہ خبر پڑھی، وہ سسپینس کریٹ کرنے والی خبر تھی، اور بقیہ مثلا صفحہ نمبر 14 پہ تھا۔ مثال کے طور پر آپ بقیہ نہ پڑھ سکے، ٹائم نہیں تھا، آپ کی فلائٹ تھی، آپ کا جہاز لیٹ ہو جاتا تو آپ پہنچ گئے جہاز میں۔ اگر آپ جہاز میں چلے جائیں بقیہ پڑھے بغیر تو ذہن آپ کا اخبار میں رہے گا۔ آپ ڈرائیو کرنے لگ جائیں، سارے راستے میں ذہن آپ کا اخبار میں رہے گا۔ آپ محفل میں چلے جائیں، دوستوں کے ہاں کھانے پہ چلے جائیں، آپ کا ذہن وہی رہے گا۔ جب تک بقیہ نہیں پڑھ لیں گے آپ کو سیٹسفیکشن نہیں ہوگی۔ تو جملے کی قدر کرنا، جنہوں نے بقیت اللہ نہیں پڑھا وہ عبادت میں بھی کنفیوز ہے، معاشرت میں بھی کنفیوز ہے، اور جنہوں نے بقیت اللہ پڑھ لیا ہے نہ انہیں عبادت میں ڈسٹربنس ہے نہ معاشرت میں کنفیوز ہے۔
بقیت اللہ خیر لکم، بقیت اللہ تمہارے لیے خیر ہے، شرط ہے اس کی ایک، خیر ہر ایک کے لیے نہیں، ان کنتم مؤمنین، یہ خیر ہے مومنین کے لیے۔ بالکل اسی طرح کہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ، قرآن میں سے ہم نازل کرتے ہیں وہ جو کہ شفا و رحمت ہوتا ہے مومنین کے لیے، وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، ظالم کو قرآن سے خسارے کے علاوہ کچھ نہیں ملتا۔ یعنی ظالم اگر قرآن پڑھے گا تو یہ نہ سمجھے کہ برکت ہوگی، شرط ہے مومن ہونے کی۔ گویا بقیت اللہ بھی خیر ہے بشرطے کہ تم مومن ہو۔ مثال ذرا بچوں کو سمجھا دیں، یہ آپ کے یہاں پلگ لگے ہیں، یہ شوز ہیں، ان کے اندر آپ نے دیکھیے اگر مثال کے طور پہ ہیٹر کا سوئچ پہ ہیٹر کا پلگ لگا دیا تو وہ یہی بجلی اسے گرم کر دے گی، اور آپ نے فریج کا لگا دیا وہ ٹھنڈا کر دے گی۔ اے سی کا پلگ بھی اسی سوئچ میں لگتا ہے، ہیٹر کا پلگ بھی اسی سوئچ میں لگتا ہے، صرف یہ ہے کہ جو کیپیسٹی ہے، کوالٹی ہے، اٹریکشن پاور ہے، میگنیٹزم ہے، اس کی وجہ سے اثر بدل جاتا ہے، کسی کو گرم کر دیتا ہے، کسی کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ جن دلوں میں کفر و نفاق ہوتا ہے قرآن انہیں آگ لگا دیتا ہے، اور جن دلوں میں ایمان و تقوی ہوتا ہے قرآن انہیں ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ یہی حال ولایت علی کا بھی ہے، علی کی ولایت انہیں ٹھنڈا کر دیتی ہے جو نیک ہوتے ہیں، اور انہیں برباد کر دیتی ہے جو برے ہوتے ہیں۔ بقیت اللہ خیر لکم، بقیت اللہ آباد کر دے گا اگر مومن ہو، برباد کر دے گا اگر مومن نہیں ہو۔ تو ایک مسئلہ ہی حل ہو گیا، ہر ایک تھوڑی مانے گا بقیت اللہ کو، ماننے کے لیے لویلٹی شرط ہے، ماننے کے لیے ظرافت کی ظرف کی پاکیزگی کی شرط ہے، شرافت ذات چاہیے، شرافت نسب چاہیے، شرافت شجرہ چاہیے۔ ایسے تھوڑی تو یہ ایک چیز آ گئی کہ بقیت اللہ کوئی اور نہیں گزرا، یہ نمبر ایک۔ آئیے امتیاز امام زمانہ نمبر 2۔ عجیب بات یہ ہے کہ اسے ذرا توجہ سے سماعت کر لیجئے کہ کوئی بھی ایسا نبی یا امام یا معصوم نہیں گزرا جس کے دائیں کندھے پہ اللہ نے لکھا ہو جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق آ گیا باطل بھاگ گیا، باطل تو تھا ہی بھاگنے والا۔ وہ مولا علی جنہوں نے باطل کے بستے بندھوا دیے، وہ مولا علی جنہوں نے باطل کی دوڑیں لگا دی، وہ مولا علی جس نے ہر میدان سے باطل کو بھگایا ہے، ان کے کندھے پہ اللہ نے نہ لکھا، حضور کے کندھے پہ نہ لکھا، توجہ کریں، صرف حجت کے کندھے پہ لکھا ہے، بقیت اللہ ہے خیر لکم کے کندھے پر لکھا ہے جاء الحق۔ ہاں اتنا ضرور ہے، جب علی پیدا ہوئے تھے تو جبریل نے کہا تھا جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، اور جب علی پیدا ہوئے تھے اللہ نے حضور سے کہا تھا اے میرے حبیب آپ بھی اپنی زبان معطر کریں، فرمائیے جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ تو محمد و علی کے دور میں جو شاید تھیوری تھی نرجس کے لال کے دور میں وہی پریکٹیکل بن
یہ دوسرا امتیاز. دوسرا امتیاز. اچھا اب ہمارے ہاں آج کل بچے ٹیٹوئنگ کے بڑے شوقین ہیں. ٹیٹوئنگ کے نجف اشرف میں مرجع تقلید کی خدمت میں تھا تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ یہ ہے کیا ٹیٹوئنگ. بہت زیادہ نارتھ امریکہ سے آ رہا ہے سوال ٹیٹوئنگ. جی ہاں. تو ان بچوں کو ذرا توجہ اگر آپ دلائیں گے نا, ابھی شمیم صاحب نے جو کہا اور ان جوان کی جو محنت تھی اور جناب ندیم شاہ صاحب نے بھی کہا اور مظہر صاحب نے بھی کہا, اللہ تعالیٰ ان سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. اگر آپ ان کو انگیج رکھیں گے نا بچوں کو ایسی مجالس میں, ایسی محافل میں, ایسے تذکرے میں, ایسے ذکر میں جہاں ان کے کردار کی تعمیر ہوگی تو پھر ان کے ذہن کے اندر کوئی ایسی خالی جگہ ملے ہی نہیں جہاں پر شیطان وسوسہ ڈالے گا. آپ احسان کر کے مجلس حسین میں نہ آئیے, اپنی نسل بچانے کے لیے. تو ذرا ملاحظہ فرمائے آپ کہ ٹیٹوئنگ اگر جائز بھی ہو, آیت اللہ العظمہ آغا سیستانی نے کنڈیشنل اجازت دی ہے. انہوں نے فرمایا اگر ڈیمیج نہ ہو باڈی کو اور معصوم کا نام اور قرآن مجید نہ لکھا جائے, نہ لکھوایا جائے تو, اور کوئی مورتی بھی نہ ہو, بت پرستی کے ساتھ شباہت نہ ہو, تو انہوں نے کہا ہے کراہت کے ساتھ جائز ہے. آپشنل تو جائز نہیں, کراہت کے ساتھ. جیسے تمباکو کو بھی جائز کہتے ہیں مراجع, مگر کراہت کے ساتھ کہتے ہیں مجبوراً. تو اب آپ سے میں سوال کر رہا ہوں کہ کیا میں اور آپ قرآن کو بدن پہ لکھوا سکتے ہیں؟ آپ کہیں گے نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ لا یمسہ الا المطہرون. اب میں حیران ہوں کہ امام مہدی کے کندھے پر امام حسن عسکری نے تو لکھا نہیں, لکھا ہے خدا نے. بشر کے بدن پہ تو لکھا نہیں جا سکتا قرآن. تو یہی تو بتانا ہے کہ کون پاک ہے کون ناپاک ہے. اور میں بڑا بسم اللہ اچھا آخری ہے, آخری کے کندھے پہ لکھا, پہلے پہ نہ لکھا. عجیب ہے, بیچ میں کسی پہ نہ لکھا, آخری پہ لکھا. جو پنجے تنگے پاک ہیں ان میں سے کسی کے کندھے پہ نہ لکھا. یہ بھی عجیب قدرت ہے, عجیب امتیاز ہے. صرف آخری پہ لکھا. میں جو سمجھا ہوں ایک ادنا طالب علم کی حیثیت سے, کیونکہ امامت ختم ہو رہی تھی, عصمت ختم ہو رہی تھی, صاحبان طہارت کا انجام بخیر ہو رہا تھا اور بیچ میں فاصلہ بڑا گزرنا تھا, 1200 سال کے اوپرس گزر جانا تھا. اللہ نے اس لیے آخری پہ لکھ دیا کہ امامت پرانی ہوئی ہے, یہ نہ سمجھنا طہارت پرانی ہوئی ہے, یہ ایسے ہی پاک ہے جیسے پہلے صدی ہجری میں پاک. یہ دو امتیاز آ گئے. اب تک دو امتیاز آپ کی خدمت میں گزارش کیے. تیسرا امتیاز زمانے کے امام کا بڑا عجیب ہے. امام زمانہ علیہ السلام نے شکم مادر میں 4 چیزیں پڑھی. یہ کسی اور نے اکٹھی 4 چیزیں نہیں پڑھی. سورہ یاسین پڑھی, ابھی آپ قرات سن رہے تھے. میں بلکہ ایڈوائز کروں گا اپنے تمام بھائیوں کو, بہنوں کو, جن کے گھروں میں مجالس ہو یا امام بارگاہوں میں ہو, مساجد میں ہو, مراکز میں, کہ اپنی کسی بھی مجلس کا آغاز تلاوت قرآن کے بغیر نہ کیجئے, تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ اصل قرآن والے تو ہم ہیں. ہمارا آغاز بھی قرآن ہے اور حسین کا انجام نوک نیزہ پہ قرآن ہے. لہذا
امام زمانہ علیہ السلام نے شکم مادر میں یاسین پڑھی، شکم مادر میں آیت الکرسی پڑھی، شکم مادر میں سورۃ القدر پڑھی، شکم مادر میں سورۃ الاخلاص پڑھی۔ یہ 4 امام زمانہ نے پڑھی، کسی اور نے اکٹھی نہیں پڑھی۔ شکم مادر میں گفتگو کی ہے، آیتیں پڑھی ہے، یہ نہیں پڑھی جو میں عرض کر رہا ہوں۔ یہ امتیاز صرف زمانے کے امام کا ہے۔ اب ذرا سوچئے تو صحیح تیسرے امتیاز پر کہ یا صاحب الزمان، آپ کو کیا ضرورت پڑی تھی کہ قرآن شکم مادر میں پڑھیں؟ عجب نہیں مولا جواب دیں، کیونکہ ہمارا سسٹم ہو رہا ہے ختم، ہم دنیا سے جانے والے ہیں، اور دنیا کو ابھی تک پہلے معصوم کی قرآت پہ شک ہے، علم پہ شک ہے۔ ہم نے شکم مادر میں پڑھ کے بتا دیا جس سسٹم کا آخری معصوم شکم مادر میں حافظ قرآن ہے، اس سسٹم کا پہلا معصوم جاہل قرآن کیسے رہے؟ کتنے ہو گئے؟ کتنے امتیاز؟ 3 ہو گئے۔ نمبر 4، چوتھا امتیاز، دست امام حسن عسکری سلام اللہ علیہ پر حضرت حجت ابن الحسن سلام اللہ علیہ نے یہ آیت پڑھی، سورہ قصص کی یہ آیت ہے، وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ۔ امام زمانہ نے دست امام یازدہم پہ سورہ قصص کی اس آیت کو پڑھا۔ ترجمے پہ غور کریں تو آپ کو اندازہ ہو کہ کیوں پڑھا۔ دیکھیے، وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ، ہمارا ارادہ ہے، اللہ فرما رہا ہے ہمارا ارادہ ہے کہ ہم احسان کریں گے ان پر کہ جو مظلوم بنا دیے گئے ہوں گے، اور انہی کو ہم بنائیں گے امام، انہی کو ہم بنائیں گے وارث، انہی کو ہم دیں گے اقتدار اینڈ میں ساری روئے زمین کا، ساری کائنات کا، ان کو اور ہر دور کے فرعون، حامان اور ان کے لشکروں کو وہ مزہ چکھائیں گے جس سے وہ ڈرتے رہے تھے۔ اب ذرا توجہ کریں کہ یہ آیت تو امام علی علیہ السلام نے دست پیغمبر پہ نہ پڑھی، کسی اور معصوم نے یہ کسی اپنے باپ یا بھائی کے ہاتھ پر یہ آیت نہیں پڑھی۔ یہ آیت دیکھیے، آیت کیا کہہ رہی ہے؟ اللہ کا احسان ہوگا مظلوموں پر، وہی مظلوم بنیں گے وارث، وہی مظلوم ہوں گے امام، انہی مظلوموں کے ہاتھ میں ہوگا اقتدار، وہی مظلوم لیں گے قصاص۔ تو گویا دوسرے لفظوں میں یہ قرآن ہی نہیں پڑھا جا رہا، دست امام حسن عسکری پہ امام زمانہ اپنی غیبت کبریٰ کے بعد کا ایجنڈا پیش کر رہے ہیں۔ اللہ یہ اعزاز ہو گئے، امتیاز ہو گئے 4۔ اب 5واں امتیاز سنیے، امام زمانہ علیہ السلام کا 5واں امتیاز یہ ہے، نسیم نامی ایک کنیز ہے، خادمہ ہے ہمارے 11ویں امام کی، وہ نقل کرتی ہیں بچہ 3 دن کا ہوگا کہ بچہ صحن خانہ میں تھا اور میں بچے کے قریب سے گزری تو مجھے چھینک آئی، سنیزنگ ہوئی، تو بچے نے کہا یرحمک اللہ، اللہ تیرے اوپر رحمت نازل کرے۔ میں بڑی حیران ہوئی، میں جو پلٹی تو بچے کو چھینک آئی، بچے نے کہا الحمدللہ۔ میں حیران ہو گئی، 3 دن کا بچہ الحمدللہ بھی کہتا ہے، یرحمک اللہ بھی کہتا ہے۔ ابھی میں تعجب ہی کر رہی تھی کہ بچہ مجھ سے گویا ہوا کہ نسیم آگے تجھے میں فلسفہ بھی بتا دوں، لاجک بھی بتا دوں کہ اس کا اقصا کا فائدہ کیا ہے، چھینک کا فائدہ کیا ہے۔ کہا بتائیے فرزند رسول، تو کہا
فَأَمَانٌ مِّنَ الْمَوْتِ، اگر چھینک آ جائے تو سمجھو کچھ دنوں کے لیے ملک الموت تمہارے دروازے پہ دستک نہیں دے گا۔ یعنی امام علیہ السلام کی جو تعلیم ہے، مدرسہ ہے، جامعہ ہے، وہ شروع ہو گیا ہے 3 دن سے۔ 3 دن سے یہ اس کو کہتے ہیں امام۔ امام یہاں آ کے پڑھتا نہیں، پڑھاتا ہوا آتا۔ یہ امتیاز بھی ہمارے زمانے کے امام کے ساتھ مختص ہے، اور کسی کے حالات میں میں نے یہ جملہ نہیں پڑھا۔ اب آئیے چھٹا امتیاز۔ چھٹا امتیاز یہ ہے، حضرت حکیمہ خاتون روایت کرتی ہیں کہ جب میرے بھتیجے کے گھر فرزند پیدا ہوئے تو میں گئی تو میں نے ایک عجب منظر دیکھا کہ فرزند امام عسکری ہیں رکھے ہوئے صحن خانہ میں، اور میں نے آسمان سے دیکھا کہ ینزلون طیورا بیضا من السماء وَيَمْسَحُونَ أَجْنِحَتَهُمْ بِوَجْهِهِ وَبَدَنِهِ۔ میں کیا دیکھتی ہوں کہ سفید پرندے ہیں، نورانی پرندے ہیں، جو قطار اندر قطار آسمان سے نازل ہوتے ہیں اور حضرت حجت کے بدن اطہر سے مس کرتے ہیں اپنے پروں کو اور پھر اڑ جاتے ہیں۔ میں نے اپنے بھتیجے سے پوچھا کہ ما ہؤلاء الطیور، یہ کون سے پرندے ہیں میرے بھتیجے، اے حجت خدا، اے ولی اللہ، یہ کون سے پرندے ہیں؟ فرمایا یا امتی ما ہؤلاء طیورا، انہیں پرندے نہ سمجھو، ہم ملائکۃ اللہ۔ محمد محمد بلندر یہ اللہ کے فرشتے ہیں جو قطار اندر قطار میرے فرزند کے بدن اور چہرے سے اپنے پروں کو مس کر کے واپس جا رہے ہیں آسمانوں کی طرف۔ اب میں آپ سے سوال کروں گا، پڑھا لکھا مجمع ہے الحمدللہ، آپ یہ بتائیے کہ ظاہر ہے کہ فرشتے امام حسین علیہ السلام کے پاس بھی آئے ہیں اور خدمت بھی کرتے رہے ہیں، ان کی ماں کی چکیاں چلائیں، ان کے گھر میں جھاڑو دیا، ان کے جھولے جھلائے اور پھر اپنے پروں کو مس کیا ہے، یہ تو درست ہے۔ البتہ جتنے پرندے بھی آئے ہیں انہوں نے مس کیا ہے۔ یہ اکمل شاہ صاحب کے گھر میں پچھلے سال عرض کیا تھا، دردائین، ساسائین، فطرس، یہ 3 پرندے آئے امام کے پاس، امام حسین علیہ السلام کے پاس، یہ نسبت سے انہوں نے شفا مانگی، مگر تینوں کے تینوں کیا تھے؟ مریض تھے، تینوں کے تینوں میں ڈیفیکٹ تھا۔ وہ آئے تھے تاکہ وہ مس کریں ریسٹ آف دی باڈی کو اور ان کو شفا مل جائے، وہ ان کو پر مل جائے۔ اس لیے تو امام حسین علیہ السلام کا نام ہی ایسا ہے کہ اللہ کو حیا آ جاتی ہے کہ اللہ رد کر دے۔ امام حسین کے صدقے میں مانگنا سیکھے تو اللہ کی ذات نے ان کو شفا دے دی۔ مگر امتیاز پھر کیا ہوا حجت کا؟ تو سنیں، امتیاز یہ ہے کہ امام حسین کے پاس جتنے آئے تھے وہ سارے مریض تھے، امام زمانہ کے پاس جتنے آئے سارے تندرست تھے۔ تندرست فرشتوں نے آ کے بتا دیا کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ مجبوراً ہم ان کے دروازے پہ آتے ہیں، ہم اختیاراً بھی آتے ہیں کہ کہیں پر کٹ نہ جائے یا جل نہ جائے۔ کتنے ہو گئے امتیاز؟ 6 ہو گئے۔ 7واں امتیاز امام زمانہ علیہ السلام کا یہ ہے، جو آدم سے لے کر عسکری تک کسی معصوم کو نہ ملا، صرف انہیں ملا۔ شیعہ اور سنی دونوں نے لکھا ہے کہ 40 دن تک مسلسل جبریل آتے ہیں، اپنے پروں پہ بٹھاتے ہیں امام زمانہ کو اور عرش پہ لے جاتے ہیں، ڈیلی بیسس پر، ڈیلی بیسس پر۔ ذرا غور کریں، بیک اینڈ فورتھ، یعنی عجیب ہے، بیک اینڈ فورتھ لے جاتے ہیں، لے آتے ہیں، ڈیلی ڈیلی۔ یہ امتیاز تو ان کے جد رسول کو نہ ملا، معراج انہیں بھی حاصل ہوئی مگر براق پہ۔ یہ کیسی معراج ہے کہ جو جبریل کے پروں پہ ہو رہی ہے۔ حبیب خدا
معراج ہے. 40 دن مسلسل جاتے رہے آتے رہے. اس لیے یہ 40 دن کا جو چلہ ہوتا ہے دراصل چلہ یہ ہے. یہ ہائی جیک کر لیا ہے ان جعلی پیروں نے. اصل چلہ تو یہ ہے. 40 کا ظاہر ہے حضرت موسیٰ والا چلہ، پھر امام زمانہ علیہ السلام والا چلہ. اصل تو چلہ یہ ہوتا ہے کہ 40 دن اگر آپ اخلاص کے ساتھ اللہ کے ہو جائیں، 41ویں دن ساری کائنات آپ کی ہو جاتی. یہ 40 دن مسلسل. اچھا اب یہاں پر 7ویں امتیاز میں ذرا پڑھے لکھے آڈینس سے ایک سوال کرنا ہے. کیا ضرورت پڑی تھی کہ آخری کو 40 دن اٹھا کے لے جائے جبریل؟ 40 دن، وہ بھی ایک آدھ دن نہیں، 40 دن. بتانا یہ تھا کہ جبریل پہلی صدی ہجری میں سادات کا نوکر رہا تھا. کوئی یہ نہ سمجھے اس کی نوکری کی ڈیوریشن ختم ہو گئی، ٹینیور ختم ہو گیا. اس نے آخری کو 40 دن تک اٹھا کے کہہ دیا جب تک یہ رہیں گے ہم ان کے نوکر و خادم رہیں. یہ 7 امتیاز ہو گئے. 8واں امتیاز، یہ امتیاز کعبے کو بھی نہ ملا. اب جو عرض کر رہا ہوں، یہ امتیاز نجف، کربلا، کاظمین، سامرہ، خراسان، بقی کہیں نہیں ملا. یہ صرف امام زمانہ کا ہے. اور وہ یہ ہے کہ امام جہاں پیدا ہوئے اس جگہ کا نام بن گیا سرہ من رہا. یہ پڑھا ہوگا آپ نے کتابوں میں، سرمن رائے. یہ سرمن رائے نہیں ہے، آج اس کی اصلاح بھی ہو جائے. یہ سرمن رائے غلط ہے. سرہ من رہا یہ اسی کا مخفف ہے سامرہ. مسئلہ یہ حل ہو گیا. ذرا امتیاز دیکھیں 8واں. سامرہ سرہ من رہا کا مخفف ہے. معنی کیا ہے؟ سرہ من رہا، خوش ہو گیا، ہوگا نہیں. توجہ، خوش ہو گیا جس نے امام زمانہ کے گھر کو دیکھا. اللہ نواں امتیاز امام زمانہ علیہ السلام کا یہ ہے، کسی توجہ تو ہے نا، یا بس کر دوں تھک تو نہیں ہے. نواں امتیاز عرض کروں، یہ 8 تو یقین ہے نا کہ کسی اور میں نہیں ہے. اب نواں سنیے. نواں امتیاز، کسی امام کے پیچھے کبھی کسی نبی نے نماز نہیں پڑھی. اللہ اکبر. یہ امتیاز صرف امام زمانہ کا ہے کہ 2 قدم امامت آگے ہوگی عیسیٰ کی نبوت. نواں امتیاز بڑا عجیب ہے. انشاءاللہ اگر زندگی ہے اور آپ نے ساتھ دیا اور آپ نے کم از کم ایک کال بھی گھمائی تاکہ کل ڈبل مجمع ہو جائے کم از کم. ابھی ندیم شاہ صاحب نے جو کہا، میں 1990 میں جب اترا تھا اٹلانٹا ایئرپورٹ پر تو مجھے ویزا لگوا کے دیا تھا امام حسین علیہ السلام کی مادر گرامی نے. اس زمانے میں میرا ایک بڑا قریبی دوست تھا، بڑی پوسٹ پہ فائز تھا، بہت بڑی پوسٹ پہ. جی ہاں، پاکستان کی بہت بڑی پوسٹ پہ اپنا مومن بھائی تھا، سید تھا. میں ان کے پاس گیا تو انہوں نے، ان کے کمشنر تھے رضی، ان کے جو پی اے ہوتے ہیں، تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ ابھی شاہ صاحب کو ملواتے ہیں. شاہ صاحب ملے، علامہ صاحب کیسے آئے؟ میں نے کہا مجھے ویزا لگوا دیں. تو ہنس پڑے.
کہنے لگے ہمیں اس پوسٹ پہ آنا تھا تو آپ سے وظیفہ کروائے. عجیب الٹی گنگا بہنی آپ ہم سے لگوانے آئے. آپ ہماری جدہ نامدار سے کہیں نا, اگر انہوں نے نہ لگوا کے دیا تو پھر مجھے کہیے گا. میں سیدھا گیا, مجھے ویزا مل گیا. تو جب مجھے مادر حسین نے ویزا دلایا تو میں جیسے ہی ایئرپورٹ پہ پہنچا تو میں نے کہا 1% اپنی انکم کا فرزند حسین کے لیے, فرزند فاطمہ کے لیے, حسین ابن علی کے لیے خرچ کروں گا. الحمدللہ اس 1% آف انکم سے 1878 لوگوں کو اب تک شیعہ بنا چکا. مجھے میرے دوست کہتے ہیں کہ آپ نہ کسی کی برائی کرتے ہیں, نہ کسی کی غیبت کرتے ہیں, نہ کسی کے خلاف پلاٹنگ کرتے ہیں, نہ کسی کے خلاف سازش کرتے ہیں. آخر چکر کیا ہے؟ میں نے کہا کہ میرا جاب اتنا زیادہ ہے, میں اس سے فارغ ہوں تو میں کچھ اور سوچوں. میرا تو جاب یہ ہے لمحہ لمحہ میں اطاعت امام میں گزار. اور یہی میں آپ سے بھی کہوں گا, سیلفش نہ بنیے گا. اگر آپ نے امریکہ اور کینیڈا میں ہر مومن نے سوچا ہوتا کہ ایک اور شخص کو کشتی پہ سوار کروں گا تو یہ تعداد ایک سال میں ڈبل ہوتی, دوسرے سال میں ٹرپل ہو جاتی. آج سے امام زمانہ کے سامنے عہد کر کے جائیے کہ مولا اگلے سال ایام سفر تک کم از کم ایک مومن آپ کی کشتی پہ سوار کر کے ضرور لے آئے. یہ کام کم از کم ایک انویسٹمنٹ کریں. بلکہ میں نے جب سے آغا کافی سے سنا تھا, میں اسٹوڈنٹ تھا ارلی 80s میں نے آغا کافی سے سنا کہ حضور نے کہا مولا علی کو کہ یا علی اگر کوئی شخص ایک بندے کو ہدایت کر دے تو اللہ قسم کھا لیتا ہے کہ اس بندے کو جہنم میں نہیں جلائے گا, اس دوسرے کی کنورژن اس کے گناہوں کا کفارہ بن جائے. تو یوں کیجئے, کم از کم کنورٹ کر کے لے آئیے لوگوں کو. آپ اپنے لوگوں کو ہی بھگا رہے ہیں, دوسروں کو لے آئیے. آپ کو دوسروں کو لانا چاہیے. 9 امتیاز ہو گئے اب تک, اب 10واں امتیاز امام زمانہ علیہ السلام کا. وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا, جو بھی مظلومیت سے قتل ہو جائے ہم نے اس کے ولی کے لیے حق انتقام رکھا ہے. آج تک آپ نے کبھی سنا ہے کہ مقتول کے سامنے قاتل کو قتل کیا گیا؟ ذرا توجہ کریں. اس لیے کہ مقتول تو مر جاتا ہے, وہ تو بے خبر ہو جاتا ہے. امام زمانہ واحد معصوم ہے کہ جو مقتول کو بھی زندہ کریں گے, قاتل کو بھی زندہ کریں گے. مقتول کے سامنے قاتل کیفر کردار تک پہنچے. مظلوم کے سامنے ظالم کو سزا دی جائے گی, مغصوب کے سامنے غاصب کو سولی پہ لٹکایا جائے گا, خواہ وہ کہیں بھی چھپ جائے. بتاؤں کہیں خدا کی قسم یہ جملے ہیں. ایون اگر کوئی غاصب ظالم قاتل بے فناء الکعبہ, کعبے کے اندر دفن ہو جائے, امام زمانہ وہاں سے بھی اٹھا دیں. دس امتیاز ہو گئے آپ کی خدمت میں پیش کر دیے. 10 امتیاز, باقی زندگی ہے تو پھر اگلے سال 100 ہیں. 100 آپ بلاتے رہیں, 100 ہیں اللہ کے فضل و کرم سے. اور یہ میسج آپ کا چلا جائے ٹی وی, المہدی ٹی وی سے بھی انشاءاللہ. اپنا ٹی وی ہو گیا ہے اللہ کے فضل و کرم سے.
انشاءاللہ کل ہی یہ ٹی وی پہ تقریر آ جائے گی، ساری دنیا دیکھے. اور مجھے یہ اعلان کرتے ہوئے آج خوشی محسوس ہو رہی ہے، آج ہی میرے عزیز شاگرد نے کال کی کہ الحمدللہ ٹی وی کی وجہ سے 2 لوگ کنورٹ ہو گئے. الحمدللہ یہ پیغام پہنچ رہا. ایک اور بتا دوں، ایک اور 11واں ہے، 11واں سن لیجئے، پھر اس کے بعد انشاءاللہ اگلے سال، کیونکہ 12ویں کا تو انتظار ہی ہے. 11واں سن لیجئے. یخرج المہدی، امام مہدی جب ظہور فرمائیں گے، یظہر المہدی من الکعبہ، کعبہ سے آئیں گے، کہیں اور سے کیوں نہیں؟ اس لیے کہ کل شیء یرجع الی اصل، ہر شے اصل کی طرف پلٹتی ہے، کیونکہ پہلا کعبے سے آیا تھا، آخری بھی کعبے سے آئے گا. ٹھیک ہے، پہلا بھی آخری بھی، یہ امتیاز نہیں، امتیاز اب آ رہا. کعبے سے آئیں گے. وَيَسْكُنُ فِي السَّهْلَةِ، مسجد سہلہ میں ان کا گھر ہوگا، کوفہ میں ان کا مرکز ہوگا، مسجد کوفہ ان کا کیپٹل ہوگا، اور مسجد سہلہ میں ان کا گھر ہوگا. اب سنیں امتیاز. یخرج من تحت السہلۃ جبلا مکتوب علیہ اسماء الانبیاء. یہ امتیاز تو کسی نبی و امام کو نہ ملا کہ نرجس کا لال اسی سہلہ کے نیچے سے اپنی انگلی کے اشارے سے ایک پہاڑ نکالے گا، جس پہاڑ پر 1,24,000 انبیاء کے نام قلم قدرت سے لکھے ہوں گے. آج تک ڈسکلوز نہ ہوئے، یہ ڈسکلوز کریں گے تو امام زمانہ علیہ السلام کریں گے. باواز بلند صلوات. 12ویں امتیاز سے آگے چلیں گے، اگلے سال زندگی ہے تو. مگر یہ ذہن نشین فرما لیجئے، بعض چیزیں امام نے آپ کے لیے خاص دی، ان کو اگنور نہ کیجیے. مثلا دعائے فرج کسی اور امام کی نہیں ہے، امام زمانہ کی. دعائے احد کسی اور امام کی نہیں. عریضہ کسی اور امام کو نہیں لکھتے آپ، سمجھے تو صحیح آپ ہے کہ نہیں. استغاثہ حجتیہ ہے، کسی اور کا نہیں. استغاثہ حجتیہ خاص طور پر استغاثہ کسی اور کا نہیں. اسی طریقے سے یہ استغاثہ، اور یہ بھی ذہن نشین فرما لیجئے، دعائے افتتاح کسی اور کے دور میں نہیں تھی. دعائے ندبہ یہ امام زمانہ کا تحفہ ہے. غیبت امام زمانہ کا تحفہ ہے. اجتہاد غیبت کبریٰ کی ضرورت ہے. تقلید دور امام زمانہ کا تحفہ ہے. اور انتقام خون حسین سید سجاد سے لے کر امام عسکری تک علیہ السلام کسی نے نہ لیا، وہ امام زمانہ لیں گے. اور جب امام زمانہ کعبے کے سامنے کھڑے ہوں گے، کل کا میں اعلان کر دوں، کل میں جو تقریر کروں گا انشاءاللہ 10 امتیاز بیان کروں گا علمدار کربلا کے. نعرہ یہ ریسرچ ورک بھی آپ کو کل مل جائے. اور پرسوں انشاءاللہ 10 امتیاز بیان کروں گا زینب عالیہ. بس یہ تینوں تقاریر امتیازات پہ ہوں. آج کی حد تک یہ سن لیجئے کہ جب امام زمانہ کھڑے ہوں گے نا، کعبے کی دیوار پر ٹیک لگائے ہوئے، تو دائیں طرف سے ایک بی بی آئیں گی، ان کے ہاتھ میں ایک لاش ہوگی، ایک جنازہ ہوگا. بائیں طرف سے ایک اور بی بی آئیں گی، ان کے ہاتھ میں بھی ایک جنازہ. پوچھئے کہ یہ کون بی بیاں ہیں، کن کے جنازے؟ تو مورخ نے لکھا دائیں طرف سے آنے والی بی بی کا نام ہوگا
فاطمہ بنت اسد، اور اس نے ہاتھ پہ اٹھایا ہوا ہوگا محسن کا جنازہ۔ بائیں طرف سے آنے والی بی بی کا نام ہوگا فاطمہ بنت محمد، اور اس بی بی نے اٹھایا ہوگا علی اصغر کا جنازہ۔ ماشاءاللہ، اللہ کو سوائے غم آل محمد کے کسی غم میں نہ رولا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے ادارے بیت القائم کو آباد و شاد، مالی مشکلات آپ کی بھی ادارے کی بھی ختم ہو۔ جو انور زیدی سمیت جتنے بھی مریض ہیں ان سب کو اللہ شفایاب فرمائے۔ حاضرین میں اگر کوئی علیم ہے اللہ شفایاب کرے۔ ماشاءاللہ، میں نے کوئی مصائب تو نہیں پڑھا اور چیخیں بلند ہو گئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو دو بچے ہیں ان کا بڑا قلق ہے سعادات کو، ایک محسن کا جو شکم مادر میں شہید ہوا، ایک علی اصغر کا جو آغوش مادر کے دن تھے اور شہید۔ اللہ اکبر۔ میں نے اس سال ایک زیارت ناہیہ امام زمانہ کی نکالی ہے خطی نسخوں سے، وہ میرے پاس ای میل میں موجود ہے۔ اس میں امام نے تمام شہداء کے نام لے لے کر ان کی صفتوں کے ساتھ، 72 شہداء تو وہ ہیں جو روشنی میں شہید ہوئے، 50 وہ سیکیورٹی گارڈ ہیں حسین کے جو سپیدہ سحر سے پہلے ہی شہید ہو گئے، 122 شہداء کے نام لے لے کر امام زمانہ سلام کرتے ہیں۔ مثلا ایک سلام کرتے ہیں، میرا اس صغیر پہ سلام جس کے ایک کان سے تیر لگا دوسرے سے نکلا۔ اللہ اکبر۔ میں ذرا صرف چاہ رہا ہوں امام زمانہ ہی پہ آج میں رک جاؤں، مسائل بھی جو پڑھوں امام زمانہ کی زمان مقدس سے ہی پڑھوں۔ مثلا امام زمانہ کہتے ہیں میرا سلام ہو اس دادی پر المکسورت اضلاعہ جس کے پہلو کی پسلیاں دیوار اور دروازے کے درمیان آنے سے ٹوٹ گئی۔ اللہ اکبر۔ یہاں تک روایتوں میں آیا ہے کہ مادر حسین جب تک زندہ رہی دائیں ہاتھ سے تسبیح نہ پڑھ سکی۔ کنفوز ملعون نے ایسا تازیانہ مارا تھا کہ حسین کی ماں جب تک زندہ رہی سیدھے ہاتھ سے تسبیح نہ پڑھ سکی۔ زمانے کے امام کا ایک اور جملہ سن لیجئے۔ میں جب بچہ تھا سمجھتا تھا کہ ہمارے ہاں بھکر وغیرہ کے علاقے میں جب عاشور کے دن ذوالجناح برآمد ہوتا تو ہمارے ذاکر پڑھتے تھے کہ ذوالجناح نے پہلے زانو تہ کیا، جب حسین غریب نہ اتر سکے تو پھر پہلو لگایا۔ بعد میں نے پڑھا روایتوں میں کہ یہ روایت درست نہیں تھی، یہ تو ذاکر اس لیے پڑھتے تھے کہ جگر پھٹ نہ جائے، ورنہ زیارت ناہیہ کے جملے ہیں السلام علی جدی الغریب، میرا اس غریب دادا پہ سلام، الذی سکت عن فرسہ مکبوبا علی وجہہ، جو بھاگتے ہوئے گھوڑے سے منہ کے بل زمین پر آئے۔ ماشاءاللہ، مولا سوائے غم آل محمد کسی غم میں نہ رلایا۔ اللہ اکبر۔ عزیزوں، کیونکہ امتیازات صاحب و زمان پہ مجلس تھی، ایک امتیاز اور بھی سنتے چلے مصائب کا۔ ہمارے ایک مجتہد اعظم گزرے سید بحر العلوم، عاشور کا دن تھا، لوگ پیدل کربلا جا رہے تھے، یہ مجتہد اعظم بھی جا رہے تھے۔ ایک تویرج نامی بستی ہے کربلا کے باہر،
آج بھی وہاں قافلے جمع ہوتے ہیں اور وہاں سے پیدل حسین غریب کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں. لوگوں نے دیکھا کہ مجتہد اعظم نے سر سے امامہ اتار دیا, دوش سے عبا اتار دی, اور جیسے جوان ماتم کرتے ہیں نا ایسے ماتم کرنا شروع کیا. جب کربلا پہنچے تو پوچھا کہ آقا آپ کو تویرج میں کیا ہو گیا تھا, کیا آپ ایسے سر و صورت پیٹنے لگے جیسے جوان پیٹتے ہیں؟ تو فرمانے لگے میں کیا کرتا, میں نے امام زمانہ کو دیکھا کہ جن کے سر پہ امامہ نہ تھا, گریبان چاک تھا, ابا اتری ہوئی تھی, یا ابا عبداللہ, یا غریب, یا عطیان. جزاک اللہ, جزاک اللہ, اجرکم علی الزہرا, ماشاءاللہ. اللہ امام زمانہ کے اس تذکرے کے صدقے میں آپ کو کبھی اپنے غموں میں نہ رونا. بس طویل زحمت نہیں ختم کر رہا, کوئی لمبے چوڑے مصائب نہیں پڑھنے والا. ایک جملہ امام زمانہ کا اور سن لیجیے, عرض کروں امام زمانہ کا ایک جملہ اور. فرماتے ہیں میرا سلام ہو ان عمات پر الکاشفات وجوہن رؤوسہن اللات بہات وجوہہن, جن کے سر کربلا میں کھل گئے, اپنے چہروں پہ ماتم کرتی ہوئی خیموں سے باہر نکلی. ماشاءاللہ, اجرکم علی الزہرا. بس تقریر تمام ہوئی میرے عزیزوں, ایک سلام اور سنیے. میرا سلام ہو اس امو عباس پر کہ جو بغیر بازوؤں کے منہ کے بل گھوڑے سے گرا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اور عرض کروں میرا سلام ہو اس علی اکبر پر. اللہ اکبر. امام زمانہ کی بڑی عجیب حسرت ہے ماشاءاللہ. آپ کے شور گریہ کو دیکھ کر میرا دل بن گیا ہے کہ میں 3-4 جملے علی اکبر کے کہے تاکہ شرف قبولیت مل جائے اس مجلس. اللہ اکبر. عزیزوں, بزرگوں, حمید بن مسلم کے جملے ہیں کہ جب بھی کوئی جوان بنی ہاشم کا خیمے سے نکلتا تھا تو ایک مرتبہ قناۃ خیمہ کا پردہ اٹھتا تھا, جوان نکل جاتا, پردہ گر جاتا. حمید کہتا ہے میں نے دیکھا جب یہ جوان نکلنے لگا 18 مرتبہ پردہ اٹھا. کہتا مجھے نہیں معلوم اندر کیا ہو رہا تھا, مگر اتنا میں سمجھتا ہوں شاید اکبر جب نکلنا چاہتے ہوں گے کبھی پھوپھی دامن تھام لیتی ہوگی, کبھی ماں پکڑ لیتی ہوگی, کبھی بہنیں پکڑ لیتی ہوگی. میں نے تو روایتوں میں یہاں تک دیکھا ہے کہ زندہ اگر کسی پر ماتم ہوا ہے زندہ تو وہ علی اکبر, زندہ, کسی اور پہ ماتم نہیں ہوا. بیویوں نے کھڑا کیا اکبر کو اپنے حلقے میں اور ہر بیوی کہتی تھی ارحم غربتنا یا علیہ, اکبر ہماری غریبی پہ رحم کر. مولا سلامت رکھ, مولا آباد و شاد رکھ. اللہ اکبر. مختار نے جب انتقام لیا تو مختار ایک ایک قاتل کو بلاتے, اس سے ڈاکومنٹیشن بنواتے تھے. جب ابو الخلوق پکڑ کے آیا تو مختار نے کہا ابو الخلوق تم تو صرف راوی ہو نا, تم نے خود تو قتل حسین میں شرکت نہیں کی. اس نے کہا نہیں میں قتل حسین میں شریک نہ تھا, میں تو صرف رپورٹر تھا. کہا تم مجھے کربلا سنا دو میں تمہیں آزاد کر دیتا. ابو الخلوق نے کہا مختار نہ تو کربلا سن سکے گا نہ میں کربلا پڑھ سکوں, تو مجھ سے سوال کر میں جواب دیتا. ایک سوال کیا, یہ بتا ابو الخلوق میرے مولا حسین کو کربلا کے جوانوں میں سے سب سے زیادہ پیارا کون تھا؟ کہا عباس
عباس اور علی اکبر. کہا ان دو میں سے زیادہ پیارا کون تھا؟ کہا علی اکبر. کہا دلیل؟ کہ دلیل یہ ہے مختار، جب تیرا مولا کسی جوان کو بھیج چکا ہوتا، دروازے کے باہر دعا کرتا ہوا کھڑا ہو جاتا خیمے کے باہر. میں نے دیکھا تھا جیسے تیرے مولا کا بیٹا اکبر گیا، جیسے جیسے گھوڑا دوڑا، کمر پہ ہاتھ رکھے ہوئے بوڑھا باپ دوڑا، اور یہ کہتا جاتا تھا محلن محلا یا علی. اکبر ذرا رک جا، اکبر ذرا رک جا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ جوانوں، جوانیاں سلامت ہے. ہر جوان نے گھوڑے سے گرتے وقت حسین ابن علی کو مدد کے لیے پکارا. ٹوٹل 2 شہید ہیں جنہوں نے مدد کے لیے نہیں پکارا، ایک عباس، ایک علی اکبر. عباس نے اس لیے نہیں پکارا کہ یہ غریب اب مدد کر نہیں سکے گا، اس کی کمر ٹوٹ گئی. اور علی اکبر نے اس لیے نہ پکارا کہ جب پکارتا تھا کوئی تو بابا کے ساتھ میں ہوتا تھا، اب غریب کا کون رہ گیا ہے، کس کے سہارے میری لاش بھی آئے گا. تبھی تو راوی نے لکھا وہ شیر کی طرح جانے والے حسین جب بیٹے نے پکارا، زانو بزانو بازو ببازو 80 مرتبہ مقتل میں گر کر فاطمہ کا لال پہنچا ہے علی اکبر کی لال. ماشاءاللہ. شاہی مجھے معاف کرنا، میرا دل چاہتا ہے کہ میں آج اتنا گریہ کرا دوں کہ آج جناب لیلا تو آ گئے. بیت القائم میں بیٹھے ہوئے تمام مومنین مومنات، بچوں بچیوں بزرگوں کو بیویوں کو آج بی بی لیلا تو آ گئی. بس طویل زحمت نہیں. جو رجز علی اکبر نے پڑھا وہ رجز تو عباس نے نہ پڑھا. رجز یہ تھا حل من مبارز، حل من بطال، حل من شجاع. ہے کوئی سورما، ہے کوئی بہادر، ہے کوئی جنگجو، آؤ مجھ سے لڑو. یہ کیوں غیرت للکار رہے تھے؟ اکبر چاہتے تھے کہ تھوڑی دیر کے بعد جب میرا تھکا ہوا بابا نکلے، میرے بابا کو تکلیف نہ ہو. ہر شہید نے گھوڑے سے گرتے وقت سیدھا سلام کیا، علی اکبر نے الٹا سلام کیا. علیک منی السلام یا ابتا. شریعت محمد کا قانون ہے سیدھا سلام کرو تو اگلے پہ واجب ہے جواب دینا، اور اگر خود ہی الٹا سلام کر دو اگلے پہ جواب ساکت ہے. اکبر سمجھ گئے شاید میرا بابا اب جواب سلام بھی دے سکے یا نہ دے سکے. اور آخری جملہ التماس دعا، آخری جملہ میرے عزیزوں. میں بچہ تھا، بھکر کے مہاجرین کے امام بارگاہ میں اپنی ماں کے ساتھ مجلس میں گیا تھا. ہمارے مذہب کے مجتہد تھے آیت اللہ علامہ حسین بخش جاڑا. انہوں نے یہ روایت پڑھی تھی، مجھے یاد ہے ساری رات میری ماں چھت پہ روتی رہی اور کہتی تھی ہائے اکبر. اور ساری سادات کے مہاجرین کے محلے کی بیویاں چھتوں پہ چڑھ گئی تھی، ساری رات آواز آتی تھی ہائے حسین، ہائے لیلا، ہائے اکبر. وہ جملہ سن لے، مجھے اجازت دے دیں. قبلہ نے یہ پڑھا تھا حسین اپنے بیٹے کی لاش لے آئے، وہاں رکھی جہاں قاسم کی لاش پڑی تھی. عرش کا رخ کر کے کہا واہ غربتا، اور الہ میں غریب ہو گیا. ایک مرتبہ سامنے کھڑی تھی حصے کی بہن کا بہن زینب، ذرا جائیے اکبر کی ماں کو بلا کے لے آئیے. جناب زینب نے فضا سے کہا اماں فضا میرے اندر ہمت نہیں، میں لیلا کو بتاؤں کہ بیٹا مر گیا. فضا گئی، فضا کہتی ہے میں جو جاؤں تو عجب منظر دیکھا. قناتے خیمہ پہ اکبر کی ماں ایسے ہاتھ مار رہی ہے جیسے آنکھوں کی بینائی نہ ہو. کیا ہوا بی بی؟ اماں جب سے اکبر نے زین چھوڑی میری آنکھوں کا نور ختم ہو گیا. فضا سہارا دے کے لے آئی. اکبر کی سینے سے چھاتی سے خون کا فوارہ جاری تھا. بوڑھی ماں نے اکبر کا خون چلو میں لیا، اپنے سر کے بالوں میں ملایا. حسین نے کندھا تھام کے کہا اکبر کی ماں کیا کرتی ہو؟ بی بی نے کہا مولا میں نے منت مانی تھی جب میرا اکبر سہرے پہنے گا میں سر کے بالوں کو رنگے ہنا کروں گی. مجھے نہیں معلوم تھا بیٹے کے خون کے ساتھ مادر
ماتم حسین، ماتم حسین.